اب ایک مسئلہ اور ہے، کہتے ہیں کہ وضو کا طریقہ سمجھا دیا جائے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ بھائی دیکھیں، اگر تو آپ کو حاجت ہے یعنی واش روم جانے کی تو وہاں پہ جائیں، اپنے رفع حاجت کے بعد یعنی پیشاب وغیرہ بول و براز جس کو کہا جاتا ہے کرنے کے بعد آپ استنجا کریں۔ استنجا جو ہے اس کے بعد آپ آ جائیں وضو کرنے کی طرف۔ وضو میں یہ ہوگا کہ آپ مناسب جگہ دیکھیں، مناسب مکان کا انتخاب کریں، یعنی اس کے اوپر گندگی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک گھٹوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ جب دونوں ہاتھوں کو دھو لیا پھر اس کے بعد آپ کیا کرو گے، ایک ہاتھ یعنی چلو کہا جاتا ہے، اس میں پانی لوگے، پانی لیا منہ میں ڈالا، اس کولی کرنی ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ کولی کرنے کے بعد مسواک، یہ انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ مسواک منہ کو صاف کرنے کا آلہ اور اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مسواک کرنی چاہیے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ مسواک کے ساتھ آپ جو وضو کر کے نماز پڑھو گے وہ دوسری نماز سے کئی درجے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اور بھی بہت سارے مسواک کے فائدے ہیں دینی اور دنیاوی صحت کے حساب سے۔ آپ نے مسواک کر لیا، اگر مسواک نہیں ہے تو یہ شہادت والی جو انگلی ہے اس کو آپ مطلب اچھے سے کر لیں تو یہ بھی اس کے قائم مقام بن جاتی ہے۔ بہرحال مسواک کی جو سنت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر یہ 3 بار جب آپ نے کر لیا تو اس کے بعد پھر چلو میں پانی لوگے اور ناک میں ڈالو گے۔ 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور یہ جو بائیں ہاتھ کی انگلی ہے چھوٹی، اس کے ساتھ ناک کو یعنی صفائی اس کی کرنی ہے، صاف کر لینا ہے اور ناک کو اچھے سے جھاڑ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کرو گے کہ پورے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر، یا ایک ہاتھ میں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، کر کے تو چہرے کو اچھے سے دھونا ہے۔ 1 بار چہرے کا دھونا فرض ہے اور 3 بار چہرے کو دھونا سنت ہے۔ چہرے کو اس طرح دھونا ہے، استیاب کہا جاتا ہے۔ یہ سارا آپ نے یہ جو کان کی لو ہے دونوں کانوں کی، اس کو اچھے سے کرنا ہے۔ اور جو اگر داڑھی زیادہ ہے یعنی بال گھنے ہیں تو آپ پانی لے کر ایسے ایسے کریں اور اس کا خلال کر لیں۔ اور اگر داڑھی جو ہے وہ گھنی نہیں ہے، بال زیادہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی جو داڑھی کے بال ہیں وہ مطلب ان کے اندر سے نیچے سے جلد نظر آتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جو لوگ جماعت کرواتے ہیں ان کے لیے خاص کر اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو جماعت کروا رہے ہو، نماز پڑھا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ہماری طہارت ہی پوری نہ ہو اور بعد میں ہمارے لیے وبال بن جائے۔ بہرحال جب یہ کر لیا تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے دونوں ہاتھوں جو دونوں ہاتھ ہیں ان کو بازوؤں تک دھونا ہے، یعنی 3 بار اس بازو کو دھوئیں گے دائیں طرف سے، پھر بائیں ہاتھ کو کونی سمیت 3 بار، پھر اس کے بعد مسح کرنا ہے۔ مسح جو ہے آپ نے مطلب اگر پورے سر کا کرو گے یہ سنت ہے اور فرض اس کے اندر ہی آ جائے گا، یہ ادا ہو جائے گا آپ کا، یعنی فرض بھی ادا ہو گیا، سنت بھی ادا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کرو گے کہ آپ نے جو دونوں ہاتھ ہیں یہ انگلیاں ان کا خلال کرنا ہے کہ یہ اندر سے کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دونوں پاؤں کو دھو لینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی جو ایڑیاں ہیں ان کو اچھے سے ملنا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں گے جو کونیاں ہیں یہ والی، ان کو یہاں سے اچھے سے ملا کریں اس طریقہ کے ساتھ۔ تو یہ کرنے سے کیا ہوگا، آپ کا مطلب آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اور اسی طریقہ سے جو آپ کے پاؤں ہیں ان کی جو ایڑیاں ہیں ان کو بھی نیچے سے اچھے سے رگڑنا ہے، ملنا ہے۔ اسی لیے امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ
دوسری ائمہ کہتے ہیں کہ پانی کا بہانا ہے، یعنی اوپر پانی بہانا ہے، لیکن امام ابی حنیفہ کہتے ہیں پانی بہانا کافی نہیں ہے، بلکہ ملنے سے یہ ہے کہ آپ کا کوئی جسم کا بال برابر بھی انشاءاللہ سوکھا نہیں رہے گا، جس سے آپ کا فرض پورا ہو جائے گا۔